روبینہ اور مریم دونوں بہنیں تھیں۔ دونوں میں بہت محبت تھی۔ کار ایکسیڈنٹ میں مریم کی اور اس کے شوہر کی موت ہو گئی تھی، جس کے بعد مریم کی 6 سال کی بیٹی اسما کو روبینہ نے گود لیا تھا۔ انہوں نے اسما کو ماں بن کر پالا اور ان کے شوہر نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ کچھ سال بعد جب روبینہ کی اپنی بیٹی ماہی پیدا ہوئی تو بھی ان کی محبت اسما کے لیے کم نہیں ہوئی، بلکہ اتنا بڑھ گئی کہ وہ اپنی بیٹی کو ہی نظر انداز کرنے لگی۔ اور یہ بات ماہی نے بہت نوٹ کی۔ وہ اپنی ماں کی محبت کے لیے ترسنے لگی اور روبینہ کو صرف اسما کا خیال تھا۔ جب ماہی 5 سال کی ہوئی تو وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کرنے لگی تھی۔ وہ بہت ضدی ہو چکی تھی۔ وہ مرتضیٰ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتی تھی۔ مرتضیٰ اس کے تایا کا بیٹا تھا۔ بدقسمتی سے اس کے والدین بھی اس دنیا میں نہیں تھے اور وہ ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ماہی گھر میں سب سے زیادہ اس کے قریب تھی۔ وہ ہر بات اسے بتاتی اور اگر وہ نہ بتاتی تو بھی وہ سب جان لیا کرتا تھا۔ ایک دن ماہی اپنی ماں کی ڈانٹ پر رو رہی تھی جب مرتضیٰ اس کے پاس آیا۔ ہنی کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو آپ؟ ماہی نے روتے ہوئے بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مرتضیٰ اس کے قریب بیٹھ گیا اور بازو اس کے کاندھے پر پھیلائے۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا بھائی، ماما بابا سب لوگ اسما آپی کو پیار کرتے ہیں، مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا۔ وہ پھر سے رونے لگی تو مرتضیٰ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اسے پیار کرے گا، چاہے کوئی اسے پیار کرے یا نہ کرے۔ ماہی اس کے وعدے سے پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ مسکرائی اور مرتضیٰ کے گلے لگ گئی۔ 14 سال بعد ماہی بچی سے ایک خوبصورت لڑکی بن چکی تھی، پر ان 14 سال میں ماہی کے دل میں مرتضیٰ کے لیے جذبات بدل گئے تھے۔ وہ مرتضیٰ سے محبت کرنے لگی تھی۔ مرتضیٰ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن ماہی کو پتہ چلا کہ اس کی ماں نے مرتضیٰ اور اسما کی منگنی طے کر دی ہے، تو ماہی نے رو رو کر برا حال کر لیا۔ روبینہ کو پریشان دیکھ کر مرتضیٰ نے انہیں سمجھایا کہ وہ ماہی سے بات کرے گا۔ مرتضیٰ ماہی کے کمرے میں آیا تو وہ بیڈ پر لیٹی تکیے میں منہ چھپائے روئے جا رہی تھی۔ مرتضیٰ نے پیار سے اس کا سر سہلایا۔ ہنی آخر کیا بات ہے؟ اگر بتاؤ گی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ ماہی نے مرتضیٰ کو دیکھا اور اسے لپٹ گئی۔ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی، آپ کو نہیں کھونا چاہتی میں۔ وہ بھرائی آواز میں بولی، تم پاگل ہو، کون تمہیں مجھ سے دور کر سکتا ہے؟ اسے چپ کرواتا پیار سے بولا، آپ اسما آپی سے شادی نہیں کرو گے بس؟ ماہی نے ضدی لہجے میں کہا۔ اچھا پھر بتاؤ کیا کروں میں؟ آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ماہی کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ اس نے مرتضیٰ کو دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اسے غصے میں دیکھ کر ماہی ڈر گئی، پر اسے لگا کہ اگر آج خاموش رہی تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو دے گی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ کی شادی اسما سے کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ مرتضیٰ کا ہاتھ اٹھا اور ماہی کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں یہ سب بولتے ہوئے؟ میں تمہیں بہن سمجھتا ہوں، میں صرف اسما سے پیار کرتا ہوں۔ شاید تم نے ہمدردی کا غلط مطلب لے لیا۔ اگر پتہ ہوتا تم ایسی گری ہوئی حرکت کرو گی تو کبھی ہمدردی بھی نہ کرتا تم سے۔ مرتضیٰ غصے میں دہاڑتے ہوئے بنا سوچے سمجھے بولتا چلا گیا۔ اسے ہوش تب آیا جب روبینہ اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ساری باتیں سن چکی تھیں۔ ماہی تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے؟ ڈوب مرو تم۔ اچھا ہوتا میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتی۔ وہ غضبناک نظروں سے ماہی کو دیکھ رہی تھی۔ ماہی حیران سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہمدردی؟ کیا اس کے لیے صرف ہمدردی تھی؟ محبت صرف دکھاوا تھی؟ وہ دونوں اسے باتیں سنا کر چلے گئے، پر ماہی وہیں بیٹھی روتی رہی۔ منگنی کی بجائے شادی طے کر دی گئی تھی۔ اسما بہت خوش تھی اور مرتضیٰ پریشان تھا۔ وہ ماہی سے بہت محبت کرتا تھا، پر اس نے کبھی ماہی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماہی نے ایسی بات کیوں کی۔ 3 دن سے ماہی اپنے کمرے میں بند تھی، نہ کھانا کھایا تھا نہ باہر آئی، پر آج اسما کی منگنی تھی۔ روبینہ مہمانوں کی وجہ سے ماہی کو تیار کر کے باہر لے آئی تھی۔ سمپل شلوار قمیض میں وہ داس سی تھی، پر ہر ایک کی نظر خود پر محسوس کر رہی تھی۔ ماہی کی خوبصورتی دیکھ کر اسما کے دل میں ڈر سا پیدا ہوا۔